چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ ایک دوسرے پر الزام لگاتے لگاتے سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ گئی۔ نوڈیرو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ملک اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور عوام نے قربانیاں دے کر دہشت گرد تنظیموں کو ختم کیا، آج پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم کابل میں چائے پی رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا کہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اپنے حلقوں میں کیا کام کیا، کہا کہ عوام ساتھ دیں گے تو وہ ملک کے نوجوان وزیر اعظم بنیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے۔ یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہی دہشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے پولیس سے لے کے سپاہیوں تک پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دے کر ان کو ختم کیے تھے، وہ آج ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں جب ہم کابل جا کے چائے پی رہے تھے کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ملک کا نوجوان وزیر اعظم بنوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ ایک دوسرے پر الزام لگاتے لگاتے سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ گئی۔ نوڈیرو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ملک اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور عوام نے قربانیاں دے کر دہشت گرد تنظیموں کو ختم کیا، آج پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم کابل میں چائے پی رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا کہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اپنے حلقوں میں کیا کام کیا، کہا کہ عوام ساتھ دیں گے تو وہ ملک کے نوجوان وزیر اعظم بنیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے۔ یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہی دہشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے پولیس سے لے کے سپاہیوں تک پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دے کر ان کو ختم کیے تھے، وہ آج ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں جب ہم کابل جا کے چائے پی رہے تھے کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ملک کا نوجوان وزیر اعظم بنوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ ایک دوسرے پر الزام لگاتے لگاتے سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ گئی۔ نوڈیرو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ملک اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور عوام نے قربانیاں دے کر دہشت گرد تنظیموں کو ختم کیا، آج پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم کابل میں چائے پی رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا کہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اپنے حلقوں میں کیا کام کیا، کہا کہ عوام ساتھ دیں گے تو وہ ملک کے نوجوان وزیر اعظم بنیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے۔ یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے
ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہی دہشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے پولیس سے لے کے سپاہیوں تک پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دے کر ان کو ختم کیے تھے، وہ آج ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں جب ہم کابل جا کے چائے پی رہے تھے کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا. آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ملک کا نوجوان وزیر اعظم بنوں گا.